جس کو زمانے نے منوا لیا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ یعنی جو ہے نا جنگ صفین بہت تلخ واقعہ ہے امیر المومنین کی زندگی کا. میرے جن زبان میں طاقت نہیں ہے خیبر کے فاتح علی کے گھٹنے ٹکوا دیے زمانے نے. خون پیتے ہوئے واپس آ رہے تھے جنگ صفین. المقر للزمان من الولد الفانی المقر للزمان المدبر العمر. خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ادبار، ایک ہوتا ہے استقبال. جب آدمی دنیا میں آتا ہے آپ یعنی عمر کو اس طرح فرض کریں، اس طرح جس دن میں دنیا میں آیا ہوں نا تو یہ دنیا میرے استقبال، عمر میرے استقبال میں تھی. یعنی میں اس کی طرف جا رہا تھا، وہ میرے سامنے تھی. لیکن جو ہی پیدا ہوا تو ایک ایک منٹ نا اس نے مجھ سے گزرنا شروع کر دیا، ایک ایک سانس سے ایسے جا رہی عمر. مدبر اس کو کہتے ہیں جس نے پیٹھ کر لی ہو، وہ پیچھے چھوڑ دے دی ہو. بیٹا تجھے وہ باپ وصیت کرنا چاہتا ہے جس کی عمر اس کی طرف پیٹھ کر کے گزر چکی ہے. المستسلم للدہر، مستسلم تسلیم کا، سر تسلیم خم کر لینے والا. للدہر زمانہ، یہ تقریباً اس جملے کے ساتھ مطلب جنہیں ظاہراً لگتا ہے کہ مترادف ہے. المقر للزمان المستسلم للدہر. فرق تھوڑا سا دقیق یہ ہے کہ جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ بعض اوقات اقرار کروایا جاتا ہے اور بندہ کرتا ہے، یعنی کرنا نہیں چاہتا اندر سے لیکن منوا لیتا ہے اگلا کہ میں. ایک دفعہ ایسے ہے کہ خود عقل میں آ جاتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے میں نے سینہ سپر نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں تسلیم ہو جانا. اسلام بھی اس سے ہے، خود مان جائے. وہ پہلے تو اس نے کہا تھا نا کہ تیری پاور کیا ہے، تو میرے سامنے آ. اب اس نے ابھی نہیں کہا، اس نے اس کو دیکھ کر اور اپنی حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں، بے بڑا ہے. زمانے نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہے، زمانے نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا ہے. نبیوں کے امام ابھی زندگی میں کاغذ قلم مانگ رہے ہیں اور اس زمانے کے سامنے آدمی کو تسلیم ہونا چاہیے، اپنی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ میں کدھر کھڑا ہوں. بعد میں سوال کی جب ختم کر دو گے. الزامل دنیا، دنیا کی مذمت کرنے والا. الساکن مساکن الموتا، جو مردوں کے گھروں میں رہ رہا ہے. اس کا ایک سادہ سا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ استاد تھے، تہران سے گزر رہے تھے تو اپنے اخلاق کی کلاس ان کے ساتھ تھی جن کو درس اخلاق دیتے تھے. انہوں نے مسکرا کر کہا تھا یہ مکان بڑے آپ کی نظروں کو خیرہ کر رہے ہیں. یہ مردوں کے ہیں، کہ جنہوں نے بنائے تھے وہ ادھر ان کی قبر کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. کھوپڑیاں باہر آئی پڑی ہیں جنہوں نے اتنے مضبوط بنائے تھے. بناتے اور ہیں، رہتے. آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ایک یہاں اور دقیق معنی کی طرف کہا، یہ تو جنہیں آ گیا نا صاحب کے
جو مردوں کے گھروں میں رہنے والا ہے، یعنی ہر باپ مردوں کے گھروں میں رہ رہا ہے، مردوں کے گھروں میں ایک وہ بھی تعبیر ہے، یہ ہفتے کی دن کی دعائیں ہیں، صحیفہ میں مفاتی میں بھی یہ پڑھا کریں۔ وہاں منگل والے دن کی جو دعا ہے نا، وہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہم اصلح لی آخرتی فإنہا دار مقرری، میرے اللہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہاں تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کے لیے کچھ بیڈ فراہم، اس کو ٹھیک کر دے، وہ رہنے کی جگہ ہے میرے اللہ۔ وَإِلَيْهَا مِن مُجَاوَرَةِ اللِّعَامِ مَفَرِّ، یہ لئیم لوگ رہتے ہیں یہاں۔ لئیم ہم کون ہوتے ہیں جن سے فاطمہ تو زہرا نہ کچھ لے سکی، وہ دنیا والے ہیں جنہوں نے علی کی یہ بات نہ مانی کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے نیزوں پر قرآن لے کر۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی امتوں کو اور اپنی ملت کو سمجھانے والے؟ یہ جو ابھی ڈاکوؤں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ اس دن ہوتے تو معاویہ کو چھوڑ کر علی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ فرما رہے ہیں موتا مرنے والے کی موت، مردے کی جو خصوصیت ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ کسی سے نہیں ہوتا۔ جب مر گیا مردہ، جب آپ کی لاش پڑی ہے، اب نہ آپ کسی کے بھائی ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے شوہر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دنیا اگر آپ غور سے دیکھو نا، جن کو آپ زندہ کہہ رہے ہو یہ مردے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو آپ کی فکر نہیں ہے، مانو یہ بات سننی مشکل ہے۔ بیٹیاں جب گھروں والی بنتی ہیں تو ان کو گھروں کی فکر ہوتی ہے، باپ کی نہیں۔ جن ایسے واقعات ہیں، جس نے سب کچھ کمایا ہے، بنایا ہے، وہ مر گیا، اس کی لاش کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے کہ فلم دیکھ لیں، بعد میں پھر بندے آ جائیں گے۔ اور اپنے ایف اے میں نا، ہم نے تو بکریوں کے ساتھ ایف اے کیا تھا، تو اس میں نا ایک سمری تھی انگلش کی، شاید اس میں جس طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ انگریز لوگ جو کہ ڈرنکنگ کرتے ہیں، تو بوڑھا تھا وہ، اس نے شراب کہیں زیادہ پی لی، بڑا گھر تھا اس کا، بیٹے بھی اسی میں رکھے ہوئے تھے، بیٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں محل میں کہ میرے گھر میں رہیں آسانی سے، مطلب ان کو۔ تو وہ صبح 8 بجے اٹھتا تھا، کوئی بڑا مشکل 2 چمچے مار کے ناشتہ کریں گے سن، وہ اس نے رات کو کہیں لیٹ زیادہ پی لی، تو صبح 8 بجے وہ بیٹی جی گئی تو منہ کھلا پہ، مکھیاں آ جا رہی ہیں، تو شراب پیے وہ تو مکھیوں نہیں آنے ہوتا وہ۔ تو اس نے سمجھا بھائی لے بھائی بابے والے بھی روز ناشتہ کرانا پڑتا سی، کھپ مک گئی۔ اچھا اس نے کہا بھائی ابھی میں نے اعلان کرنا ہے نا، تو یہ جو کمرے میں چیزیں پڑی ہیں نا، باقی تو پہلے تقسیم ہو گئی ہیں، یہ پھر تقسیم ہونی ہے۔ اس نے نا جو گھڑی بہت پسند آتی تھی نا، جاتی تھی تو بابے کے کمرے میں تھی، وہ چاہ کے نا جا کے اندر پیٹی رکھ کے اس نال والی اندر سے وہ بھج کے آئی، اس نو جیڑی نا مطلب وہ جڑا صوفہ پسند سی، وہ اس چاہ کے بھائی دوسرے نے پتہ چلی۔ تیسرے آئے وہ ایک ایک آندا گیا چیزیں چاہ کے لینا گیا، آخری آئے تو کچھ بھی نہیں اس وہ تلے جیڑی وہ قالین پڑی تھی نا، نیچے پڑا تھا، انہوں ان کر کے چھکی بابا وہ لگا گیا، دیوار کے ساتھ جا کے لگا اس اپنے کمرے جا کے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بابے کا نشہ اتر گیا، وہ اٹھ بیٹھا، دیکھ کے کمرہ، میری گھڑی کدھر ہے، میری قالین کدھر گئی، میرے صوفہ کدھر ہے۔
اٹھ کے نا پھر اس اولاد دے کبھی گھڑی اتھے لگی کھڑی ہے سو پودے پہ ہے بھلا بھائی پہلے رابطے ہوتے تھے. آپ بزرگ تشریف فرما ہیں مجھ سے آپ کی جو زیادہ بیٹھے ہیں ان کی زیادہ دیکھا ہوگا کہ یہ سہولیات کم تھیں اور بڑے رابطے ہوتے تھے. فون بھی اس وقت نہیں تھا, خط لکھنا پڑتا تھا, جانا پڑتا تھا ٹانگوں پر, بسوں پر, لیکن حیات تھی. پڑے ہوئے بھی اتنے نہیں تھے, مر گئے رشتے. ایک وہ کہہ رہے تھے تعلق نہیں ہوتا مردے کا, دوسرا بے حس ہوتا ہے, بے حس, کوئی احساس نہیں اس کو ہوتا, احساس ختم ہو گیا ہے. شاید مردہ ان واقعات پر اٹھ بیٹھے جس سے ہم زندہ. آپ نے دیکھا ہے مردوں پر جو رونے کی آواز ہوتی تھی, آپ نے دیکھا ہے جب بیٹی کی وہ گھر باپ کے گھر سے نکلتی تھی نا, ایک منظر ہوتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے بڑا ہی برا لگتا ہے جن لاہور کی شادیوں میں جانے سے نا, کہ بیٹی کو پرواہ نہیں ہے. مطلب وہ باپ بیٹھا ہے بھائی چلو ایکٹنگ کرے جاؤ اس کے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو اس کی جدائی کا. یہاں رہ رہا ہے باپ, الساکن فی مساکن الموتى, جو مر گئے ہیں وہ مر گئے, جو زندہ ہیں وہ مردوں سے بدتر ہیں. والزائن عنہا غدن, دنیا کی مذمت کرنے والا ہے اور کل اس دنیا, اس مردوں کی دنیا سے کوچ کرنے والا ہے. غدن عربی زبان میں یوں نہیں ہے کہ ایک دن گزرے اور دوسرے دن آئے. غدن بہت جلدی کو کہتے ہیں, کیونکہ کل بہت جلدی آنے والا ہوتا ہے, دن دوسرے دن اس کو. یعنی یہاں رہنا نہیں چاہتا, یہ علی بول رہا ہے. یہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے بڑا بے قرار بیٹھا ہے. یہ اس کی شکل دیکھ چکی ہے. یہ وہ دلہن ہے جس نے کئی شوہروں کے ساتھ شادیاں کر کے, میک اپ کر کے, ان کو قتل, ذلیل, رسوا کر کے نواز شریف کی طرح. اب ہمارے سامنے آئی کھڑی ہے کہ شادی کرنی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کو اگر بندہ دیکھ لینا تو دنیا کے ساتھ شادی نہ کرے. الزائن عنہ غدن. ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ جو بیٹے والی خصوصیات ہے اگلے درس میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد وعلی